الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعے کے دن 200 بار درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے بچوں لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں ہم باتیں سنتے ہیں، آپ کی سنتیں سیکھتے ہیں، اور بہت سارے جو باتیں ہمیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی عادات کے بارے میں، آپ کی خوبیوں کے بارے میں، آپ کی خصوصیات کے بارے میں، اس پروگرام کے اندر وہ باتیں ہم سنتے ہیں۔ تو ایک بار پھر آپ سب کو مرحبا، اہلا و سہلا بکم۔ تو پیارے بچوں، توجہ کے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اور جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اول سے آخر تک، یعنی اسٹارٹ سے اینڈ تک جب آپ بیٹھیں گے، توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، تو بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، اور انشاءاللہ خوب برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے جانتے ہیں، جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں، حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، نہیں گزار سفر پاس جن غلاموں کے، نہیں گزار سفر پاس جن غلاموں کے، انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں، انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں،
ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، خوب عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر مزید نعتیں پڑھنے کی، کلام پڑھنے کی آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں باتیں سننے کے لیے۔ اور اب جو سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس سیگمنٹ کا نام ہی ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سیگمنٹ کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور بچوں پچھلے پروگرام کے اندر بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری پردہ فرمانے کا وقت آیا تھا، یعنی آپ نے جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، یعنی آپ کا انتقال ہوا، تو اس سے پہلے جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائی یا آپ نے جو کام کیا وہ ہم نے سنا تھا۔ اور اس سیگمنٹ کے اندر، اس پروگرام کے اندر ہم سنیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا تھا کس نے دیا تھا، کفن کنہوں نے تیار کیا تھا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک قبر شریف وہ کس نے تیار کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں جو اتارا جاتا ہے، قبر میں جو اتارنے کا شرف پایا تھا وہ کون سے صحابہ کرام نے پایا تھا۔ تو بہت ہی اہم باتیں ہیں، تو بہت ہی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھ بھی لوں کہ بتائیں کیا نام تھا، تو توجہ کے ساتھ سننی ہے تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد بھی ہو جائیں۔ اور پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی توجہ کے ساتھ یہ باتیں سنیں، انشاءاللہ آپ کی نالج میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، یعنی آپ کے انتقال شریف کے بعد جو غسل دیا، جو کفن وغیرہ تیار کیا، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق، یعنی آپ کے حکم کے مطابق آپ کے اہل بیت نے کیا، آپ کے گھر والوں نے کیا تھا۔ اور پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کو تیار کرنے کی سعادت پائی، ان کا نام ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ اور پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں اتارنے کا جنہوں نے شرف پایا وہ صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ عنہ۔ ان صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے کا شرف پایا۔ کتنے صحابہ تھے یہ؟ چار۔ اور پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال شریف ہو گیا، تو جو آپ کی چیزیں تھیں جن کو تبرکات کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ تبرکات، یعنی ان سے برکت حاصل کی جاتی تھی، کی جاتی ہے، اور قیامت تک برکتیں حاصل اس سے کی جاتی رہیں گی۔ یعنی جو بھی چیز برکت والی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تبرک۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تبرک۔ اور اس کی جو جمع ہے، جو پلورل ہے، وہ ہے تبرکات۔ جیسا کہ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بال شریف، جن کو منہ مبارک کہا جاتا ہے، داڑھی شریف کے، سر مبارک کے، ایسے ہی آپ کی نالین شریفین، یعنی آپ کی مبارک چپل شریف، ایسے ہی آپ کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو چاندی کے تاروں سے جڑا ہوا تھا۔ پیارے بچوں، یہ تینوں چیزیں برکت والی جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں محفوظ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ کیوں رکھی ہوئی تھی؟ تاکہ اس سے برکتیں حاصل کریں۔ ایسے ہی پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک کمبل بھی تھا، ایک مبارک کمبل تھا، اور وہ کمبل
ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، جن کو وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس رکھا کرتی تھیں۔ اور بچوں، آپ رضی اللہ عنہا لوگوں کو اس کی زیارت بھی کروایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی لوگ آتے تھے اور اس مبارک کمبل کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک تلوار جس کا نام تھا ذوالفقار، یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اور ان کے بعد جب آپ کا وصال ہو گیا ان کے خاندان میں رہی، آپ کی فیملی میں رہی، یہاں تک کہ یہ تلوار کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کربلا گئے تھے نا، مشہور واقعہ ہے، محرم کے دنوں میں ہم سنتے بھی ہیں، تو جب آپ وہاں کربلا گئے تھے تو وہ تلوار آپ کے پاس اس وقت بھی موجود تھی۔ اس کے بعد ان کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب امام زین العابدین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس سے رخصت ہو کر مدینہ شریف تشریف لائے تو مشہور صحابی حضرت مسور رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا میری کوئی خدمت کی ضرورت ہو تو آپ مجھے حکم فرمائیں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں۔ پھر حضرت مسور رضی اللہ عنہ نے یہ ریکویسٹ کی، یہ عرض کی کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار، جس کا نام بچوں کیا تھا؟ ذوالفقار۔ جی، جس کا نام تھا ذوالفقار ہے، کیا آپ مجھے وہ عنایت فرما سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے وہ دے سکتے ہیں؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی، لیکن آپ نے ان کو وہ تلوار نہیں دی اور اپنے پاس محفوظ رکھی، اپنے پاس سیف رکھی۔ تو پیارے بچے، معلوم یہ ہوا کہ جو صحابہ کرام ہیں، جو صحابہ کرام تھے، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک چیزیں تھیں انہوں نے ان کی کیا کی؟ حفاظت فرمائی اور خود بھی برکتیں حاصل کی، اور جو لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کو بھی ان چیزوں کی برکتیں دیا کرتے تھے، یعنی ان کو ان کی زیارتیں کرواتے تھے اور کبھی کبھی کسی کو تحفے میں بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو بچوں، آج بھی الحمدللہ آپ نے کسی نے زیارت کی ہے منہ مبارک کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ماشاءاللہ۔ تو مختلف جگہوں پر یہ تبرکات بھی آتے ہیں، کہیں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہیں، کہیں پر دیگر اولیاء کرام کے آتے ہیں، حضور غوث پاک کے آتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبیوں سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، یا جو اللہ کے ولیوں کے استعمال میں چیزیں رہتی ہیں، اب وہ چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ تبرکات۔ بچوں کیا کہلاتی ہیں وہ؟ تبرکات۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے اس سیگمنٹ میں یہ سیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کس نے تیار کیا، آپ کو غسل کس نے دیا، اور آپ کو قبر شریف میں کس نے اتارنے کی سعادت حاصل کی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے مزید سیگمنٹ کی جانب، اور اب جس سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک غریب آدمی کا گدھا گھاس کم ملنے اور کام زیادہ کرنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ گدھا حکومتی گھوڑوں کی باندھنے کی جگہ جا پہنچا۔ جب اس نے دیکھا کہ کئی لوگ ان گھوڑوں کی خدمت میں لگے ہیں، انہیں وقت پر گھاس دیتے، ان کی مالش کرتے، انہیں صاف ستھرا رکھتے، اور یہ گھوڑے خوب موٹے تازے ہیں، تو کہنے لگا، اے اللہ، میں تو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہوں، یہ گھوڑے طرح طرح کی خدمات کی وجہ سے موٹے اور تازے ہیں، اور یہ کہتا ہوا چلا گیا۔
کچھ دنوں بعد یہ حکومتی گھوڑے فوجیوں کے سواری کے لیے جنگ میں بھیجے گئے۔ جب گھوڑے جنگ سے واپس آئے اور اس گدھے کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ گھوڑوں کے جسموں پر تیروں اور تلواروں کے زخم ہیں، خون بہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں ہیں۔ یہ دیکھ کر گدھا کہنے لگا، اے اللہ، مجھے کم گھاس پر گزارا کرنا اور بھوک برداشت کرنا منظور ہے، لیکن ان زخموں کے ساتھ یہ عیش و آرام نہیں چاہیے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ ہم بھی دوسرے بچوں کے پاس اچھے کپڑے یا مہنگے کھلونے وغیرہ دیکھ کر اپنے والدین سے ان جیسی چیزیں دلانے کی ضد نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں جس حال میں بھی رکھے خوش رہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اور نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری کہانی ہم نے سنی ہے محمد دعیان بھائی کے ذریعے۔ میں ایک گدھے کا ذکر تھا اور گھوڑوں کا ذکر تھا۔ تو بچوں، اس گدھے نے پہلے گھوڑوں کو دیکھا، بڑی عزت کے ساتھ ہیں، بڑا خیال رکھا جا رہا ہے، اچھا کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو اس کے دل میں بھی کیا آیا کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ لیکن جب اس نے ان کا دوسرا انجام دیکھا، دوسرا رخ دیکھا کہ جب وہ جنگ میں گئے، زخمی ہو گئے، ان کے اوپر تلوار کے نشانات تھے، زخم تھے، اس نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے جس حال میں رکھا ہے۔ یعنی اس کو پہلے گھاس کم ملتی تھی نا جی، یعنی گھاس کم ملتی تھی تو اس لیے اس نے والی باتیں بولی، لیکن جب اس نے زخم دیکھے تو اس نے کہا کہ مجھے کم گھاس پر تو میرا گزارا ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ تکلیف وغیرہ برداشت نہیں کرنی۔ تو بچوں، بہت پیارا سبق ہے اس کہانی میں کہ بسا اوقات ہمارے پاس کپڑے ویسے نہیں ہوتے، سامنے والے کے پاس ہوتے ہیں اچھے کپڑے، ماشاءاللہ آپ کے امی ابو آپ کے لیے اچھے ہی کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی دوست ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس کے کپڑے بہت اچھے ہوں، ہمیں دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس بھی ایسے کپڑے ہوں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ایسے کسی کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں تو دل میں آتا ہے کہ میرے پاس بھی ایسا ہو جائے، لیکن جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس پر شکر پھر ادا نہیں کرتے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ نے دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب مل کے بولیں، جو اللہ نے دیا اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو اللہ نے دیا ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی شکر ادا کیجئے اور اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ نام کیا ہے؟ سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور جو بچے یہاں موجود ہیں، اس سیگمنٹ کے اندر بچوں ہم سیکھتے ہیں ایک بہت ہی پیاری سی سنت، ایک بہت ہی پیاری سی سنت۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد۔ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ تو آپ کی زندگی میں بہت ساری باتیں ہمارے لیے سنت ہیں، اگر ہم ان سنت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے دنیا کے اندر، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کی جو سنت ہے بہت ہی اہم سنت ہے، اور بہت سارے بچے، یا یوں کہہ لیں کہ کچھ بچے اس سنت پہ عمل نہیں کرتے اور پھر دوسرے بچوں کے درمیان وہ برے بچے بن جاتے ہیں، اور وہ سنت ہے بچوں وعدہ پورا کرنا۔ کیا سنت ہے؟ وعدہ پورا کرنا۔ تو پیارے بچوں، ایک سنت یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آج ہم سیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا فرمایا کرتے تھے۔ تو مل کے بتائیں کیا سنت ہے؟ وعدہ پورا فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی لوگوں سے جو وعدہ کریں وہ پورا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم نے اپنے ٹیچر سے وعدہ کیا ہے
کہ میں اپنا کام کر کے آؤں گا، ہوم ورک کروں گا، سبق یاد کروں گا، چھٹی نہیں کروں گا، تو ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مدرسے میں قاری صاحب سے کوئی وعدہ کیا، یا ہم نے دوست سے کوئی وعدہ کیا، یا اپنی امی سے یا اپنے ابو سے کوئی وعدہ کیا ہے، تو ہمیں اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس وعدے کو پورا کرنا سب مل کے بولیں پورا کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت جو آج ہم نے سیکھی ہے وہ ہے وعدہ پورا کرنا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے اس پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں سیکھی ہیں، سنت سیکھی ہے، اور بھی الحمدللہ بہت اچھی اچھی باتیں ہم نے یہاں سیکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خوب مدنی چینل دیکھیے، کڈس مدنی چینل دیکھیے، انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ انشاءاللہ مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں لے کر، آپ کی زندگی کے بارے میں مزید باتیں لے کر پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئے پروگرام کے اندر۔ تو اللہ پاک ہم سب کو خوب مدینہ پاک کی برکتیں عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا